وقت بدل چکا ہے، موسم بدل گیا ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، ایور گرین لاڈلا آ چکا ہے، سدا بہار لاڈلا، لاڈلے کا سٹیٹس بدل گیا ہے، نظام انصاف کا معیار بدل گیا ہے اور مدعی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جتنا سیاہ ترین دور چل رہا ہے نظام انصاف کا، جتنا شرمناک دور چل رہا ہے نظام عدل کا، وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ چھوڑ دیں کہ یہ ابھی بہت ifs and buts ہیں، الیکشن میں کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کس نے جانا ہے، ابھی تو خیر کوئی ماہر نجوم ہو سکتا ہے باقی، یا کسی کا تکا لگ جائے تو ہے، باقی تو ابھی تک تو بہت سارے ifs and buts ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سمپل سی سادہ سی بات بتائیں، کل کیا کیا ہے؟ یعنی ایک لندن میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ادھر سے ضمانت مل جاتی ہے، ایک جہاز میں سعودی عرب سے UAE آ جاتا ہے، اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے، توشہ خانہ میں پیش نہیں ہوتا، اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے۔ نہیں تو غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، یہ غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے؟ نہیں اس طریقے سے ہوا نہیں ہے، یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، یہ چاروں طرف اس طریقے سے بالکل نہیں ہوا۔ یہ ایون فیلڈ فلیٹس موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہم ایسے ہی اس طریقے سے ہوا تو مکافات عمل ہے تو فلانا ہے۔ مجھے بتائیں مسلم لیگ کیا بتا رہی تھی ہمیں؟ میں صرف 3 آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، آپ اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا ویسے ہوا ہے کہ نہیں۔ صرف میں ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ ایون فیلڈ فلیٹ خریدے 1993 سے 1995 کے دوران بینک سے قرضہ لے کر۔ حسن نواز نے کہا کہ حسین نواز نے کہا 2005 میں نے جدہ والی فیکٹری بیچی اور اس سے خریدے۔ اچھا، قطری خط بتاتا ہے کہ یہ میاں محمد شریف صاحب کی انویسٹمنٹ تھی جو قطریوں نے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیا یا اس سے خریدے۔ مریم اور حسن نواز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں ہی نہیں۔ حسن نواز تو کہتا ہے کہ میں تو کرایہ دار ہوں، فلیٹ کس کے ہیں، کرایہ کون دے رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب مجھے بتائیں، پہلا سوال آپ سے، فلیٹس موجود ہیں، ہاؤس آف شریف رہ رہا ہے، میں اس پہ چھوڑ دیجئے نیب کیا ہے، عدالتیں کیا ہیں، کس نے کرپشن کی، کس نے، چھوڑ دیجئے ساری باتیں، فلیٹس موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے 93 سے 95 میں، حسن نواز کہہ رہا ہے میں کرایہ دار ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور حسین نواز کہہ رہا ہے 2005 میں۔ اس کے علاوہ مریم کہہ رہی ہے ہماری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے۔ اب فلیٹس میں کرایہ دار کوئی ثبوت نہیں، فلیٹس ان کے ہیں کوئی ثبوت نہیں، فلیٹس قطریوں کے ہیں کوئی ثبوت نہیں۔ سپریم کورٹ GIT احتساب عدالتیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ اونٹ پر پیسہ گیا ہے لندن، اونٹوں پر، اور فیصل آباد کے تاجروں کی طرف پرچیاں پر گیا۔ اچھا، ایک سوال یہ سنیے گا، دوسرا تقریر کر رہے ہیں، پوری بات کرنی ہے، دل کا غبار اتارنے دیں، وہ بڑے دکھی ہیں۔ دوسرا بات مجھے پتا تھا، کو میں سمجھتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ نند اور بھابی پہ جو اپنی دانشورانہ گفتگو جھاڑ رہے تھے، مجھے پتا تھا، میں چپ کر کے بیٹھا تھا کہ نند اور بھابی میں سے چیپٹر نکال رہے تھے، کیسے لوگ ہیں۔ اچھا آگے سنیے۔ اچھا دوسری بات نہیں میں نے ایون فیلڈ فلیٹ خریدے، یہ ملک میرا بھی اتنا ہے جتنا آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا بھی اتنا ہے۔ آپ غصے میں ہیں نا، تو میں تو اپنے نظام انصاف پہ ہوں، نظام عدل پہ ہوں۔ اچھا پھر جناب اسپیکر یہ ذرا ہیں، اسی پہ ہی بک ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جعل سازی پہ بک ہو جانا چاہیے تھا، پھر جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، قطری خط، کیلبری فاؤنٹ، 3 بچوں کی تقریریں، اپنی تقریریں۔ اچھا مجھے صرف یہ بتائیے، آخری بات، مجھے صرف یہ بتائیے کہ کس طرح کہا ہے درست طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیں کہ اب TT سکینڈل، منی لانڈرنگ، شہباز شریف کا 7 مرتبہ فرد جرم انہوں نے ڈیلے کی، اس کے بعد بری ہو گئے، خیر سے پورا ٹرائل نہیں چلا۔ نیب گیا ہے آگے، ایک فارمیلٹی پوری کر لیتا، آگے چلا جاتا، اپیل میں نہیں گیا۔ مریم نواز بری ہوئی، کیپٹن صفدر، نیب گیا ہے اپیل میں نہیں گیا۔ اس کے علاوہ یہ ایون فیلڈ والا جو ہے، اس میں نیب نے فلیگ شپ میں کہا